کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ادارے کے لیے گولز اور مقاصد کا تعین کر لیا جائے، ایک ویژن سیٹ کر لیا جائے۔ جب تک یہ ویژن پرنسپل سیٹ نہیں کرے گا اس وقت تک ادارہ ترقی نہیں کرے گا۔ تعلیمی اداروں کا مقصد کتابیں رٹوانا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے کہ اس ادارے کے اندر زیر تعلیم طلباء اپنی عملی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور اپنے آنے والے وقت کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایک پرنسپل کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر روزمرہ کی ڈاک ہی نپٹاتا رہے، روزمرہ کے معاملات کو ہی زیر بحث لاتا رہے، بلکہ ایک پرنسپل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک براڈ ویژن رکھتا ہو، اس کے اندر وہ سوچ ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو آنے والی زندگی میں کس طرح کامیاب کرنا ہے، وہ ان اصولوں پر کام کرے، وہ اس سوچ پر کام کرے جس سوچ پر عمل کر کے اس ادارے میں زیر تعلیم طلباء اپنی آنے والی زندگیوں میں کامیابیوں سے سرفراز ہو سکیں۔ ادارے کے پرنسپل کا کام صرف وقتی رزلٹ لینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ چونکہ ایجوکیشنل لیڈر ہے تو لیڈر دور کی سوچا کرتے ہیں، وہ آنے والے وقت کو اپنی ذہن میں رکھتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، وہ جز وقتی پلاننگ نہیں کیا کرتے۔ لہذا ایک پرنسپل بحیثیت ایجوکیشنل لیڈر کے اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک ویژنری سوچ رکھتا ہو، بچوں کے مستقبل کی سوچ رکھتا ہو، بچوں کے مستقبل کو کامیاب کرنے کی سوچ رکھتا ہو، اور پھر نہ صرف سوچ رکھتا ہو بلکہ اس سوچ پر عمل پیرا بھی ہو، اس کے لیے عملی پلاننگ بھی کرے، اس کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے، اور وہ عملی اقدامات یقیناً ان بچوں کی زندگیوں کو سنوارنے کا سبب بنیں گے۔ ایک کامیاب پرنسپل ہمیشہ اپنی ترجیحات کو متعین کرتا ہے، وہ یہ سوچ کر پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے کس چیز پر کتنا وقت لگانا ہے، کس چیز پر مجھے وقت نہیں صرف کرنا ہے، کون سی چیز میرے ادارے کے لیے بہتر ہے جس پر میں اپنا بھی وقت لگاؤں، اپنے اساتذہ کا بھی وقت صرف کروں۔ وہ فضول باتوں پر نہ صرف اپنا وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ اساتذہ کا بھی وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اساتذہ کا وقت طلباء کا وقت ہوتا ہے، اور وہ طلباء کے وقت کو ضائع کرنا کئی گنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک استاد اگر تھوڑا بھی وقت ضائع کرے گا تو اس کی کلاس کے اندر جتنے طلباء ہیں ان کے وقت کے ساتھ ان کو ملٹی پلائی کیا جائے تو وہ وقت بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ پرنسپل کے کام کرنے کا جذبہ ادارے کو متاثر کرتا ہے، اس لیے ایک پرنسپل کو اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ ایک قائد کا کام مثال پیش کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو معلومات کا مرکز ثابت کرتا ہے۔ ایک ایجوکیشنل لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلومات کا مرکب ہو، اسے ہر قسم کی معلومات ہوں، اس کے پاس علم کی بھرمار ہو، وہ جدید تحقیق سے بھی واقف ہو اور جدید ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہو، وہ تعلیمی رجحانات سے بھی واقفیت رکھتا ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ کلاس روم ایکٹیویٹیز کون کون سی بچوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں، اسے یہ پتہ ہو کہ اس کی ہر کلاس کے اندر اس وقت کون سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کے اساتذہ کیا کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے کام سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ادارے کا پرنسپل ایک لائف لانگ لرنر ہو، کیونکہ ایک لائف لانگ لرنر ہمیشہ علم کا متلاشی ہوتا ہے، اور وہ جو علم کا متلاشی ہوتا ہے وہ بہتر علم دینے کی بھی اہلیت رکھتا ہے۔
ایک پرنسپل کو ایک محدود دائرے کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، اسے تخلیقی ہونا چاہیے، اور یہ تخلیقی صلاحیت اسے اپنے اساتذہ طلباء کے اندر بھی منتقل کرنا چاہیے۔ ایک پرنسپل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف الخیال لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہر انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس ہر ڈیفرنٹ سوچ کے مالک انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا اگرچہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یہ پرنسپل کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ مختلف الخیال لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ایک مثبت سوچ کا انسان ایک کامیاب پرنسپل کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب دو بین الاقوامی ٹیمیں کسی کھیل کے میدان میں اتری ہوں اور ان دونوں ٹیموں کے کپتانوں سے جب انٹرویو لیا جا رہا ہو تو وہ یہ کہیں کہ ہمارے مقابلے میں جو ٹیم ہے وہ بڑی سخت ہے، ہماری کامیابی ناممکن ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے ہمارے مقابلے میں ٹیم بڑی سخت ہے لیکن ہم نے بھی بہت محنت کی، ہم بھی کامیابی کی امید رکھتے ہیں، ہمارے لوگوں کے اندر بھی وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ لہذا پرنسپل اس کپتان کی مانند بھی ہے کہ جو ایک مثبت سوچ کو فراہم کرتا ہے، وہ کبھی کسی کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھتا ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھیں گے تو پھر آپ کی ٹیم آپ کو کامیاب نہیں کرا سکے گی، اور آپ کی ٹیم جب آپ کو نہیں کامیاب کرائے گی تو اس کا براہ راست اثر اس ادارے میں زیر تعلیم طلباء پر پڑے گا، اور وہ طلباء بہتر تعلیم نہیں حاصل کریں گے۔ جب وہ طلباء بہتر تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس ہستی کو جواب دہ ہیں کہ جب قیامت کے دن آپ کو سے سوال کیا جائے گا، آپ ایک ٹیم کے سربراہ تھے اور اس ٹیم نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، یعنی اس ٹیم نے بچوں کی بہتر نہ تو تعلیم بچوں کو دی ہے نہ ان کی بہتر تربیت کی ہے، تو آپ بھی اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں، تو لہٰذا آپ بھی اس وقت اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کو ایک غریب کی ٹیکس سے آپ کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، آپ کو ایک غریب ٹیکس دے کر آپ کی سیلری کے اسباب پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر وہ غریب جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہ بھی آپ کی سیلری کا ٹیکس ادا کر رہا ہے، اور اس ٹیکس سے آپ کو سیلری مل رہی ہے، تو لہٰذا اس کا پھر ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ عدالت ہوگی، وہاں پر آپ کو پھر جواب نہیں آئے گا اور آپ کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ لہذا آج کا پرنسپل، آج کے تعلیمی ادارے کا سربراہ یہ سوچ رکھے کہ مجھے اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اس دن مجھے ان تمام معاملات کا جواب دینا ہے، اس کے اندر وہ جذبہ پہلے سے اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس کا شوق اور لگن کام کرنے کا شوق اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہ جب کام کرنے کا شوق بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا، تو الٹیمیٹلی یہ اس کا ادارہ بھی ترقی کرے گا، اس کے ادارے میں زیر تعلیم طلباء بھی ترقی کریں گے، اس کے اساتذہ بھی ترقی کریں گے، اور یہ ترقی ہماری قوم کی ترقی بن جائے گی، ہمارے ملک کی ترقی بن جائے گی۔